المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جب دو شخصیتوں میں مقابلہ مقصود ہو تو دونوں شخصیتوں کو ہم پلہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم تر درجے کی شخصیت کو اونچے درجے پر بٹھا دیا جاتا اور اونچے درجے والی ہستی کو نیچے کر دیا جاتا، چاہے اس سے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے یا مسئلہ حلال سے حرام میں تبدیل ہو جائے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کی عزت کرتے ہوئے، اس کا احترام بجا لاتے ہوئے اس کو اگر وہ مقام دے دے جو والدہ کا مقام ہے، اور بیوی کو کہہ دے تو میری ماں ہے یا ماں جیسی ہے، تو یہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی نبی کو وہ مقام دے دے جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے نبی کو اللہ کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یا یہ کہہ دیا محمد یارگڑھی نے دیوان محمدی میں، جو بابا غلام فرید کے جانشین ہیں، کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغاباز نہیں۔ اگر محمد یارگڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے تب تو وہ مسلمان ہے، ورنہ دغاباز ہے۔ یا لوگوں نے یہ بات کہہ دی نور من نور اللہ، یہ نبی تو اللہ کے نور میں سے ہے، اور بعض لوگوں نے اللہ کے نبی کو اللہ سے اوپر بڑھاتے ہوئے، مقام اللہ کے نبی کا اونچا کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا پکڑا چھڑاوے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے تقلید کو اتباع سنت کے مقابلے میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ تقلید اور اتباع سنت دونوں ایک ہی چیز ہے، برابر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ان دونوں چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تقلید حرام ہے، اتباع سنت فرض ہے۔ تقلید شرک ہے اور اتباع توحید ہے۔ تقلید جہنم میں لے جانے کا سبب ہے اور اتباع سنت جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ تقلید کے دعوے دار ہیں، اصل میں وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔
نام زبان سے تقلید کا لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ عمل اپنی خواہشات پر کیا جاتا ہے۔ تقلید کے پیچھے ایک ہستی ہے، ہمارے ذہن میں فوراً، خاص کر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہنے والے لوگوں کے لیے جب تقلید کا لفظ بولا جاتا ہے، ان کے پیچھے تقلید کے لفظ کے ساتھ ہی ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے اس شخصیت کی جس کا نام نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جو ہی اتباع سنت کا لفظ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ذہن میں خاکہ ابھرتا ہے۔ اتباع سنت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا، چاہے وہ قولی ہے، چاہے وہ فعلی ہے، چاہے وہ تقریری ہے، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا۔ یعنی دو ہستیاں ہیں، تقلید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاص کر ہمارے ہاں، اور اتباع سنت پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام۔ اب جب تک ان دونوں شخصیتوں کو برابر نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں نے کوشش کی ہے کہ کم از کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں، اور بعض دوستوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر مقام دے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت میں ایک انسان ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، اور وہ میری امت کا چراغ ہوگا، سراج امتی، میری امت کا چراغ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ داعی قرار دیا ہے، بشیر اور نذیر قرار دیا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا چراغ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی کو سراج منیر قرار دیا ہے، اور ہمارے دوستوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سراج اس امت کا، چراغ اس امت کا قرار دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لانے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ اگر بات یہاں تک رہتی اور یہ کہہ دیا جاتا کہ الامام الاعظم، حالانکہ یہ لقب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ ہی قائد اعظم ہیں، محمد علی جناح نہیں، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی ہمارے مقتدا ہیں، وہی پیشوا ہیں۔ ان کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کو ہم امام اعظم قرار دیں، قائد اعظم قرار دیں، اپنا مقتدا اور پیشوا بنائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کے نام سے مشہور کیا گیا، اور ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اور نبی کی عظمت سے اوپر دکھانے کے لیے یہ ناپاک کوشش کی گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیت اللہ میں کھڑے دکھایا گیا۔ شامی کی پہلی جلد میں، رد المحتار کی پہلی جلد میں یہ بات موجود ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں کھڑے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں۔ آدھا قرآن آدھی رات میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ختم کیا، اور باقی آدھا قرآن دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر ختم کیا۔
ندائی اے نعمان تو نے عبادت کا حق پورا کر دیا، اس کے نتیجے میں جا میں نے تجھ کو جنت میں بھیجا، اور صرف یہی نہیں کہ تو جنتی ہے، جو بھی تیرے پیچھے چلنے والا ہے سب کے سب جنتی۔ یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل نہ تھا کہ دنیا میں کسی کو جنت کی خوشخبری دی جائے۔ عشرہ مبشرہ آپ جانتے ہی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ 10 افراد ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس میں سب سے پہلے ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہیں، تیسرے پر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعید ہیں، حضرت سعد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ وہ 10 افراد ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ جن کو دنیا میں ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ یا بعض مقامات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا جاتا ہے، حضرت خدیجہ اپنے نبی، اپنے آقا اور اپنے شوہر کے لیے گھر سے کھانے کا سامان لے کر غار کی طرف چلتی ہیں۔ آسمان سے رب جبریل کو بھیجتا ہے، حضرت خدیجہ غار کے دہانے پر پہنچتی ہیں، جبریل اللہ کا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نبی، یہ آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، اس کو کہہ کہ اس کا رب اس کو سلام کہتا۔ اور اللہ کے سلام کے بعد اس کو فرشتوں کے سردار جبریل کا سلام بھی پہنچا دینا، اور اس کو خوشخبری دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تعمیر کیا۔ یہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ بشارت ہے حضرت خدیجہ کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علیحدہ بشارت ہے کہ آپ معراج سے واپسی پر یہ پوچھتے ہیں، اے بلال تو کیا عمل کرتا ہے؟ جب میں جنت کی سیر کو گیا، میں نے تیرے چلنے کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی۔ یہ علیحدہ بشارت ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی شہادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات دریافت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی، میرا بیٹا میدان جنگ میں مارا گیا، اور اس کے مرنے کا سبب کچھ اور تھا۔ لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ یہ تیر دشمن کی طرف سے نہیں، غلطی سے اپنوں کی طرف سے چلا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اگر میرے بیٹے کی موت رائے گاں گئی، اس کا خون رائے گاں گیا، مجھ کو بتلائیے تاکہ میں روؤں، اور اگر میرا بیٹا اس مقام پر پہنچا جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے تو میں خوشی کا اظہار کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لڑکے کی والدہ سے کہا، جنت کے مختلف درجات ہیں، تیرا بیٹا جنت کے عام درجوں میں نہیں، تیرا بیٹا جنت کے سب سے اونچے درجے میں۔ یہ چند خاص افراد کے لیے علیحدہ خوشخبری ہے، جس طرح کہ آل یاسر کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی۔
موعدکم الجنہ، یہاں مشرکوں کا ظلم برداشت کرتے رہو، ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو، جنت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ لیکن یہ مقام ان لوگوں نے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کہ قرآن، آدھا قرآن ایک ٹانگ پر اور آدھا قرآن دوسری ٹانگ پر ختم کرنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے عبادت کا حق بھی ادا کیا اور اللہ نے وعدہ بھی کیا، ابو حنیفہ تو بھی جنتی ہے اور تیرے پیچھے چلنے والے سب جنتی ہیں۔ سب چلنے والوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، اللہ کے نبی کا یہ مقام نہیں۔ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچا مقام عطا کیا جاتا۔ اور بدقسمتی سے یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں، خون دینے والے نہیں۔ کتاب ہے خلیل احمد سہارنپوری کی اور کتاب کا نام ہے المہند علی المفند، اور اس کا پہلا سوال ہے اور پہلے سوال کا پہلا جواب ہے، جس میں خلیل احمد سہارنپوری، جس کی کتاب پر 60 سے زائد علماء کے دستخط موجود ہیں کہ یہ عقائد ہمارے ہی عقائد ہیں، پہلے سوال کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری اور ان کا ٹولہ یہ جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم صرف فروع میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے۔ امام اعظم ہیں، سراج و ہاذہ الامہ ہیں، ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے چلنے والے سارے مقلدین کو ان کے بقول جنت کی خوشخبری ملی۔ کہتے ہیں عقیدے میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، صرف مسائل میں، فروع میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی محرمات سے نکاح کرتا ہے، حق زوجیت بھی ادا کرتا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس پر کوئی حد نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ کا قبول ہے۔ جب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پتہ نہیں فرمایا یا نہیں فرمایا، یا یار لوگوں نے ان پر الزام تھوپ دیے، تہمتیں لگا دیں، بہتان باندھ دیے، معلوم نہیں تاریخ میں کتنے ابو حنیفہ گزرے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ آیا نعمان ابن ثابت کا قول ہے یا کسی اور کا قول ہے؟ ہدایہ جس کے بارے میں اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ ان الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی مانند ہے۔ جس طرح قرآن نے اپنے سے پہلے آسمان سے اترنے والی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، ہدایہ نے اپنے سے پہلے لکھی گئی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے من غرک صبیا او بالغا فی البحر فلا حد علیہ، جو آدمی کسی کو پانی میں ڈبو کر، بالغ ہو یا بچہ ہو، اس کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں۔ ہم ان مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ جب وہ قرآن کے مقابلے میں حولین کاملین، رضاعت کا مسئلہ قرآن ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے 2 سال ہے مدت رضاعت، لیکن ہدایہ کا یہ قول پیش کر دیا جاتا ہے مدت رضاعت 2 سال نہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ وہ ہدایہ جس میں انگور اور کھجور کی شراب کے علاوہ چاہے وہ مکئی سے بنے
چاہے وہ گندم سے بنے، چاہے وہ شہد سے بنے، کسی چیز کی شراب بنائی جائے اور اس شراب کو اتنا پیا جائے، 9 پیالے شراب کے پی لیے جائیں، اگر نشہ نہ آئے تو امام ابو حنیفہ کے مذہب میں یہ حلال ہے، حرام نہیں۔ یہ مسئلہ ہم امام ابو حنیفہ کا ضرور مانتے ہیں کہ اگر کوئی چور چوری کرنے کی غرض سے اپنے گدھے کو لے کر کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، گھر والے کا سامان سمیٹ کر گدھے کی کمر پر رکھ دے، خود خالی ہاتھ گھر سے باہر نکل جائے، گدھا پیچھے پیچھے مالک کے گھر پہنچ جائے سامان اٹھا کر، چاہے اس پر سونا لادا ہے یا چاندی یا روپیہ پیسہ لادا ہے، کہتے ہیں نہ اس چور پر کوئی حد ہے اور نہ گدھے کو کچھ کہا جائے گا، گدھا تو بے زبان ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہا جو یہ چور گھر میں گیا ہے یہ تو خالی ہاتھ گیا ہے، خالی ہاتھ واپس پلٹا ہے، کچھ بھی نہیں لایا، جو کچھ اٹھایا مالک کے گھر میں اٹھا کر اس گدھے پر رکھا جو مالک کے گھر میں موجود تھا، خالی ہاتھ واپس گھر پہنچتا ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے گیا تھا اس کے گھر میں، یا کیا غرض و غایت تھی اس کے گھر میں جانے کی؟ کہا غرض و غایت جو بھی ہو، چوری وہ ہوتی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر پھر سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئے، اب تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر خالی ہاتھ آ گیا تب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر یہی گھر میں داخل ہونے والا سامان سمیٹ کر دیوار پر رکھتا ہے، باہر اس کا ساتھی سامان اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے، پھر بعد میں تقسیم کرتا ہے، نصف لی و نصف لک، 50-50، آدھا تیرا آدھا میرا، کہا نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو گھر میں داخل ہوا، نہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو باہر سے اٹھا کر لایا۔ کہا کیوں؟ کہا جو گھر میں داخل ہوا اس نے سامان سمیٹا، لیکن کہاں لے کر گیا؟ مالک مکان کی دیوار پر رکھ دیا، لہذا چوری نہیں، اور جو باہر کھڑا تھا چونکہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا لہذا چوری نہیں، باہر سے اٹھایا، چوری تب بنتی جب گھر میں داخل ہوتا، لہذا دونوں کوئی حد نہیں کسی پر، نہ اس پر نہ اس پر۔ کہا یہ مسئلہ ہم امام ابو حنیفہ کا ضرور مانتے ہیں، اور وہ مسئلہ جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، بعد میں آنے والے ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، اس کا مسئلہ ان کے مسائل عقیدے میں اصول میں ان کے مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید عقائد میں اصول میں نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح تھا، اور امام صاحب فرماتے ہیں ایک مسئلے کا تذکرہ کرتے ہوئے، جو میرے اس عقیدے کو نہیں مانتا جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، وہ میرا نہیں، وہ میرا ہی نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور وہ مسئلہ عام مسئلہ ہے، ہمارے ہندو پاکستان میں کسی سے پوچھو اللہ کہاں ہے، عام آدمی جواب دے گا اللہ ہر جگہ پر ہے، اور علماء جواب دیں گے اللہ کہیں بھی نہیں، اللہ لا مکان ہے۔ لا مکان کا معنی کوئی مکان نہیں اس کا۔ کہا کیوں؟ کہا لا محدود ہے۔ لا محدود محدود جگہ پر کیسے آ سکتا ہے؟ دنیا محدود ہے، زمین محدود ہے، 7 زمینیں بھی محدود اور 7 آسمان بھی محدود، اللہ کا عرش بھی محدود، اللہ لا محدود، لا محدود محدود میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، ہماری کھوپڑی میں یہ مسئلہ آتا نہیں۔
منطق اس کو مانتی نہیں، لہذا یہ عقیدہ بنا لیجئے اللہ لا محدود ہے، اللہ لا مکان ہے، کوئی مکان نہیں اس کا۔ اور جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں ہے۔ اور جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، ہم ہی نہیں، سور، کتا، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، چرند، پرند، سب اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہی عقیدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تھا، جس نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی شمائم امدادیہ، اور یہی عقیدہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا تھا، جس نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی امداد المشتاق، جو شرح ہے شمائم امدادیہ کی۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح لکھتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ وحدت الوجود کا میرا بھی عقیدہ ہے، ہمارے سارے مشائخ کا یہی عقیدہ تھا۔ اور تبلیغی جماعت کے امیر محمد زکریا نے فضائل صداقات میں اس بات کا اقرار کیا، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے مکتوب ہوا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں جھوٹا ہوں، لیکن میں تیرا ہی ذل ہوں، تیرا ہی وجود ہوں، جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں، لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے۔ میں جھوٹا ہوں، نعوذ باللہ، کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ بھی جھوٹا ہے؟ جو کچھ میں ہوں، یا اللہ میں باپ ہوں کسی کا، کیا کہا جائے گا؟ لم یلد ولم یولد، یا کہا جائے گا کہ اللہ بھی کسی کا باپ ہے، مریم کا شوہر ہے، عیسیٰ کا باپ ہے، اللہ کا رشتہ دار ہے؟ جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے۔ میں بھوکا ہوں، میں ننگا ہوں، میری معاشی ضروریات ہیں، یا اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ اسی لیے صوفی اقبال اپنی کتاب محبت نامی کتاب میں زکریا کا یہ قول پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، عشق عاشق معشوق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے؟ عاشق بھی وہی، عشق بھی وہی، معشوق بھی وہی۔ اسی لیے لوگ اس کو انتہا پر لے کر گئے، کہا اللہ تو ہی شراب ہے، تو ہی میخانہ ہے، تو ہی جام ہے، تو ہی شرابی ہے، اور تو ہی ساقی ہے، کچھ بھی فرق نہیں، ہر رنگ میں تو ہے۔ مثال دیتے ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ پانی کو بوائل کیا جائے بھاپ بن جاتا ہے، اس کو فریز کیا جائے برف بن جاتا ہے، لیکن یہ برف آئی کہاں سے؟ پانی سے۔ یہ بھاپ بنی کہاں سے؟ پانی سے۔ اصل کیا ہے؟ پانی۔ کہا یہی ہماری مثال اللہ کے ساتھ۔ ہم کہاں سے نکلے؟ کنت کنزن مخفیہ، اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایک جھوٹی اور باطل حدیث پیش کر کے کہا ہم سب اللہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ دوسری مثال کہا بیج کی مثال لے لو، بیج کو زمین میں کاشت کرو، بیج چھپ گیا، ننھا سا پودا نمودار ہوا، یہ پودا درخت بن گیا، درخت کا تنا بنا، درخت کی ٹہنیاں بنی، درخت کے پتے بنے، درخت پر پھول آئے، درخت پھل لایا،
کہا پھل کا ذائقہ اور ہے، پھول کا ذائقہ اور ہے، پتے کا رنگ اور ہے، ٹہنی کا رنگ اور ہے، تنے کا رنگ اور ہے، جڑ کا رنگ اور ہے، لیکن آئے کہاں سے؟ ایک بیج سے۔ یعنی یہ پورا درخت ماں اپنے پتوں کے، پھل اور پھول کے، جڑوں اور تنے کے، ٹہنیوں کے اس بیج کے اندر بند تھا۔ جب بیج نے اپنا آپ ظاہر کیا، مختلف شکلیں بن گئی، کہا یہی ہمارا اور اللہ کا تعلق ہے۔ اللہ بیج تھا، اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، نعوذ باللہ اللہ بلیوں کی شکل میں، کتوں اور خنزیروں کی شکل میں، انسانوں اور جانوروں کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا۔ یہ عقیدہ کفری عقیدہ۔ اب امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بالکل واضح تھا۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں، جو حنفیوں کی کتاب ہے، اس میں سند پہنچائی جاتی ہے امام ابو حنیفہ تک۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے مجھ کو معلوم نہیں اللہ عرش پر ہے یا اللہ زمین پر ہے، مجھے معلوم نہیں اللہ کہاں ہے، کہا جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اور جو اللہ کی اس آیت کو نہیں مانتا، قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، چاہے قرآن کی 114 سورتوں کا انکار کیا جائے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ایک آیت کا انکاری ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کی جاتی؟ امام اعظم، سراج و امتی، اس کے پیچھے چلنے والا جنتی، بہت اونچا مقام، لیکن عقیدے میں اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور جن عقائد کو یہ تھامے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، عامل ہیں، حامل ہیں، وہ عقائد نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، نہ محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں کہ میں ان کے عقائد پر گفتگو کروں، ورنہ محنت کھلی ہوئی کتاب ہے۔ کہا ولیوں سے فیض کے ہم قائل ہیں، ولیوں کے سینوں سے فیض، باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں سے بھی فیض کے قائل ہیں۔ کیا فرق رہا بریلی اور دیوبند میں؟ کیا فرق رہا احمد رضا کے ماننے والے اور قاسم نانوتوی کے پیچھے چلنے والوں میں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں، تم بھی یہی کہتے ہو۔ یہ موضوع نہیں، موضوع یہ ہے کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، اور امام ابو حنیفہ کو عقیدے اور اصول میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے کہ عقیدے میں تیری بات نہیں مانی جائے گی، ہاں اگر تو یہ کہے کہ کوئی تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرنے کی بجائے زور سے ہوا خارج کر دے اس کی نماز پوری ہو جائے گی، تمت صلاتہ، تیری یہ بات تو مانیں گے، لیکن اگر تو یہ کہے اللہ عرش پر مستوی ہے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ یہ دوستی ہے یا دشمنی؟ یہ محبت پیار ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، یا منافقت ہے، دوغلی پالیسی ہے؟ نام زبان سے امام ابو حنیفہ کا لیتے ہیں اور تقلید ابو منصور کی کرتے ہیں یا ابو الحسن کی کرتے ہیں۔ فروع کی کیا بات ہے؟ بنیاد عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ درست ہے وہ جنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جب پوچھا گیا حضرت عثمان
پریشان بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. حضرت عمر کا گزر ہوا، سلام کیا حضرت عثمان کو. حضرت عمر خلیفہ ثانی نے رضی اللہ عنہما، جواب نہیں ملا. شکایت خلیفے کو کی، کہا بھائی کو سلام کیا، بھائی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. بجائے اس کے کہ خلیفہ حضرت عثمان نبی کے داماد ذو النورین، جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی کئی مرتبہ بشارتیں دیں، بجائے اس کے کہ اس کو طلب کیا جاتا، خلیفہ خود چل کر داماد رسول ذو النورین کے پاس پہنچتا ہے. عثمان، تیرے بھائی نے تجھ کو سلام کہا اور تو نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کا سبب کیا ہے؟ کہا عمر نے مجھ کو سلام نہیں کہا. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے عثمان، میں نے تجھ کو سلام کہا. کہا عمر پھر میں تیرے سلام کو سن نہ سکا. کہا ابو بکر نے عثمان آخر وجہ کیا ہے؟ تیرے کان صحیح و سالم ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ تو اپنے بھائی کا سلام نہ سن سکا؟ کہا ابو بکر، اللہ کے نبی فوت ہو گئے اور میں ان کی وفات سے پہلے ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ اللہ کے نبی ہماری نجات آخر کس نقطے پر ہوگی. ابو بکر کہنے لگے عثمان خوش ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے نبی سے اس مسئلے کو دریافت کر لیا تھا، یہ بات پوچھ لی تھی کہ اللہ کے نبی آخر ہماری نجات کس نقطے پر ہوگی. حضرت عثمان کہنے لگے ابو بکر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا عثمان، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا، جس آدمی نے اس کلمے کا اقرار کر لیا وہ جنتی ہے. بنیاد عقیدہ ہے، فروع نہیں. اگر ساری عمر ایک شخص کو رفع الیدین کی حدیث نہیں ملی، تحقیق کے باوجود، جستجو کے باوجود اور نیت خالص ہونے کے باوجود، اگر ساری عمر رفع الیدین اور آمین کی حدیث نہیں ملی، لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ میرا الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اور پیشوا ہیں، ان کا اسوہ حسنہ میرے لیے نمونہ ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ تھا، حدیث پر عمل نہ بھی ہوا، اللہ سے امید ہے وہ پھر بھی جنتی ہے. لیکن نبی کا چچا ہے اور نبی سرہانے بیٹھا اور کہہ رہا ہے یا ام قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہ عند اللہ. چچا ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، پھر میں جانوں میرا رب جانے، پھر جنت تیرے لیے ہے. اور چچا اموت علی دین عبد المطلب یہ کہتے ہوئے مر رہا ہے اور نبی اس کے غم میں دیوانہ ہوا ہے اور جبریل وحی لے کر اتر رہا ہے اور اللہ اپنے نبی کو یہ درس دے رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، رب جس کو چاہے روم سے آنے والے سہیب کو ہدایت دے دے، حبشہ کے غلام بلال کو ہدایت دے دے. ابو سفیان ساری زندگی نبی سے لڑتا رہا، آخری عمر میں اس کو ہدایت دے دے. بات عقیدے کی ہے، فروع کی کوئی بات نہیں. اگر عقیدہ درست ہے انشاءاللہ کمی کوتاہی اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، اور اگر نہیں تو سزا ملنے کے بعد آخر کار اس عقیدے والے کے لیے جنت ضروری ہے. عقیدے والا دائمی جہنمی نہیں ہے. اس لیے ہم پوچھتے ہیں
اب امام اعظم کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کرتے؟ اب آئیے نفس مسئلہ کی طرف کہ تقلید ہے کیا؟ ہمارے سعودی عرب میں بعض علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ عامی کے لیے تقلید واجب ہے، ضروری ہے، عامی کسی نہ کسی عالم کی تقلید کرے، لیکن یہ تقلید ہے کیا؟ عامی کا مفتی سے مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں۔ اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے، اللہ کے قرآن کو ماننا تقلید نہیں، والرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی حدیث کو تسلیم کرنا تقلید نہیں، والاجماع لیس منہ، اجماع تقلید نہیں، قضى العامی الی المفتی والقاضی الی العدول، اگر عامی مفتی سے مسئلہ پوچھے یا گواہوں کو قاضی بلا لے تب بھی تقلید نہیں، لیکن عرف عام میں کسی عام آدمی کا مولوی اور مفتی سے مسئلہ پوچھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں کا مقلد ہے، عرف میں یہ بات حقیقت نہیں۔ ہمارے ہاں جو بعض فتاوی موجود ہیں کہ عامی کسی امام کی تقلید کرے، وہ تقلید عرفی تقلید ہے، لیکن حقیقی تقلید کیا ہے کہ کسی آدمی کی بات ماننا، قبول و قول الغیر من غیر حجہ، کسی آدمی کی بات ماننا جو نہ اللہ کے قرآن میں ہو، نہ نبی کی حدیث میں ہو، نہ اس پر اجماع ہو، اور نہ وہ مسئلہ اجتہادیہ ہو، کسی آدمی کی وہ بات ماننا جو حجج شریعہ میں نہ ہو، اس کو تقلید کہا جاتا۔ اس کو واضح کرتا ہوں، تجلی میں مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، سائل سوال کرتا، سائل کا سوال ہے کہ میرے اس مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ ذہن میں رکھیے اس سوال کو، سائل سوال کرتا ہے میرے مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ اب مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہر سائل یہی لکھتا ہے کہ میرے مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اس مغالطے کو دور کر لیا جائے کہ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا۔ تقلید کیا ہوئی؟ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو ماننا یہ تقلید ہے، کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو ترجیح دینا یہ تقلید ہے۔ اب بتلائیے ایسی تقلید کوئی کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کا قرآن ایک طرف اور امام کی بات دوسری طرف؟ کیا کوئی اس میں شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ ایسی تقلید نہ صرف حرام ہے بلکہ یہ شرک تک جا پہنچتی؟ اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں احناف کے ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُ مُجْتَهِدِهِ لَا ظَنُّهُ وَلَا ظَنُّ، مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے، نہ اس کا زن چلے نہ اس کا زن چلے۔ اس کو پھر سمجھیے، امام کرخی اصول کرخی میں لکھتے ہیں، کہا قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گی، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟
قرآن کی ہر وہ آیت جو امام کے قول کے خلاف آئے، قرآن کی آیت کو مانا جائے یا امام کے قول کو مانا جائے؟ آپ کا جواب درست ہے، لیکن امام کرخی کہتے ہیں نہیں۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا امام کے قول کو، امام کے قول کی تعویل کی جائے۔ کیسے؟ تعویل کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں حکم ہے کہ نکاح کرو مثنا و ثلاثا و رباع۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ دو دو، تین تین، چار چار۔ آئی ہوئی خواتین ناراض نہ ہو جائیں کہ وہ سمجھیں کہ شاید ہم ان کو درس دے رہے ہیں کہ آپ دو دو، تین تین، چار چار نکاح کریں۔ نہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ ترجمہ بنتا ہے دو دو، تین تین، چار چار۔ اب ایک آدمی تعویل کرے اس کی، کیسے؟ کہا دو دو، اللہ کہتا ہے دو دو کتنی بنی؟ چار۔ تین تین کتنی بن گئی؟ 6۔ 4 اور 6 10۔ والرباع 4 4 8، 10 اور 8 18۔ اب کتنی شادیاں کرنی چاہیے؟ 18۔ یہ ہے تعویل۔ امام کرخی کہتے ہیں قرآن کی آیت کی تعویل کی جائے، اس کے معنی کو بگاڑا جائے، اپنے امام کے قول کے مطابق کیا جائے۔ قرآن کی اس آیت کو، امام کے قول کو اونچا بٹھایا جائے اور قرآن کی آیت کو نیچے لگایا جائے۔ قرآن کی آیت کا وہ معنی بیان کیا جائے جو امام کا قول ہے۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے۔ کہا اگر یہ مجبوری حائل ہو جائے کہ قرآن کی یہ آیت اپنے معنی میں اتنی صریح ہو کہ تعویل ممکن نہ ہو، پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں پھر کہہ دیا جائے قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے۔ کیوں منسوخ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف اتری ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، اے نبی اس قرآن کو بدل دے، کوئی اور قرآن لے آ۔ اللہ کے نبی کو یہ وارننگ دی گئی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر میرا سچا نبی وہ بات کہے جو جبریل لے کر نہیں آیا، آسمان سے وحی نہیں اتری، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہ رگ کاٹ دیں اور کوئی تم میں سے اس کو بچانے والا نہ۔ کہا قرآن کو بدل دو اس لیے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف اتر آیا۔ کہا اسی طرح حدیث کا آپریشن کیا جائے۔ اگر حدیث امام کے قول کے خلاف آئی ہے، کیا کیا جائے؟ کہا تعویل کی جائے۔ حدیث صریح ہے، اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے رہے، کہا اس کی تعویل کرو۔ بغلوں میں ابتدائے اسلام میں ظالموں نے ظلم بھی کیا تو ابتدائے اسلام کے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ ابتدائے اسلام میں اسلام لانے والے اکیلے مسلمان، اکیلے ابو بکر پوری امت پر حاوی ہے۔ پوری امت مل کر ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ ذہن میں خیال آیا حضرت عائشہ کے کہ جب اللہ کے نبی نام لیں گے تو میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔
حیران ہوئی حضرت عائشہ، پوچھا اللہ کے نبی این حسنات ابی بکر، میرے باپ کی نیکیوں کا کیا بنا؟ نہ اس نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ چین دیکھا، نہ مال دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں میں چلا ابو بکر چلا، میں بیٹھا ابو بکر بیٹھا، میں ایمان لایا ابو بکر ایمان لائے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی جمیع حسنات عمر، عائشہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ایک طرف، عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر اپنی زندگی میں سے 2 نیکیاں مجھ کو دے دے اور میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے، صرف 2 نیکیاں۔ عمر کی عمر بھر کی کمائی اللہ کے نبی کے بقول ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور عمر جستجو کر رہے ہیں 2 نیکیاں دے دے، زندگی بھر کی کمائی لے لے۔ اور ظالموں نے ابتدائے اسلام میں اسلام لانے والے مسلمانوں کے بغلوں میں بت دے دیے۔ کہا رفع الیدین اس وقت کی جاتی تھی جب ابتدائے اسلام میں لوگ بت بغلوں میں لے کر آیا کرتے تھے، منافق لوگ بغلوں میں بت لے کر آیا کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعید اور سعد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت ختیجہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بغلوں میں بت دے دی۔ منافق تو مدینے میں جا کر پیدا ہوئے، یہ ہے تعویل۔ کہا اللہ کے نبی نے بعد میں چھوڑ دی تھی، کہاں لکھا ہوا ہے چھوڑ دی تھی؟ کہا لال کتاب میں لکھا ہوا۔ وہ لال کتاب کہاں ہے؟ کہا خضر لے کر دریا میں غرق ہو گئے، ان کے ان صندوقوں میں بند ہے جو خضر نے دریا میں رکھے ہوئے ہیں۔ مہدی آئیں گے اور صندوق نکالیں گے، پھر وہ کتاب آئے گی، پھر اس میں وہ حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے آخری عمر میں چھوڑ دی تھی۔ یہ ہے تعویل۔ کہا عبداللہ ابن عمر جو بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ واذا رکع وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ۔ عبداللہ بن عمر کہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا شروع میں رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اللہ کے نبی رفع الیدین کر رہے تھے۔ کہا عبداللہ بن عمر تو چھوٹی عمر کے بچے تھے، آخری صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، امام کو رفع الیدین کرتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ ہاں اگلی صفوں میں عبداللہ ابن مسعود تھے، انہوں نے نہیں دیکھا۔ کہا عبداللہ بن عمر جو کہتے ہیں میں نے دیکھا، کہا عبداللہ بن عمر کے کہنے کا معنی ایسے ہی ہے گلاس میں پینسل ڈال دی جائے، پینسل ٹیڑھی نظر آئے گی، باہر نکالو سیدھی ہے، پانی میں ڈالو اور دیکھو گلاس میں ٹیڑھی نظر آئے گی۔ کہا عبداللہ بن عمر کا دیکھنا ایسا ہی تھا جیسا گلاس میں پینسل دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ چھوڑے، عبداللہ بن عمر نے سمجھا رفع الیدین کر لی، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حذو منکبہ، کندھوں کے برابر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھایا کرتے۔ یہ ہے تعویل۔ کہا نبی کی حدیث کی تعویل کرو، اور اگر نبی کی حدیث صریح ہو کہہ دو نبی کی یہ حدیث منسوخ۔ یہ ہے تقلید کہ امام کے قول کو ترجیح دی جائے اور نبی کی حدیث کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اور اتباع کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر اپنے گھر سے چلے، میقات پر پہنچے،
احرام باندھا اور لوگوں کو سنا کے باندھا، اللہم بحج تمتع۔ عمر کا بیٹا عبداللہ احرام باندھ رہا ہے لیکن حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ رہا۔ لوگوں نے کہا ابو کا یمنا و انت تتمتع، تیرا باپ تو حج تمتع سے منع کیا کرتا تھا اور تو حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ تقلید کیا ہے کہ اپنے باپ کی بات کو مان لیا جائے۔ میرا باپ کوئی کم نہیں تھا کسی سے، میرے باپ کی زبان پر فرشتہ بولتا تھا، میرے باپ کے اقوال کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بدل دیا۔ کہا اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہو پردہ کر کے نکلا کریں۔ کہا عمر کیسے کہوں، جب تک رب نہ کہے کیسے کہوں؟ فاستقم کما امرتا، میں تو پابند ہوں اللہ کی اس وحی کا، جب تک وحی نہ اترے گی میری زبان سے یہ نہیں نکل سکتا کہ گھر سے نکلو پردہ کر کے نکلو، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت عمر کی رائے کو رب نے قرآن کی آیات میں بدل دیا اور حکم مل گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، گھر سے نکلو تو عمر کی رائے کے مطابق اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں پر ڈال کر نکلو، بے پردہ گھر سے نہیں نکلنا۔ میرا باپ کوئی کم درجے کا تھا؟ پوچھا ابو بکر بدر کے قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ کہا اللہ کے نبی رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی عباس بھی آیا آپ کا چچا، اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں میرے چچا کی رسیوں کو ذرا نرم کر کے باندھنا، چچا کی تکلیف کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا چچا بھی آیا، آپ کے رشتہ دار بھی ہمارے رشتہ دار بھی، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی ان کو معاف کر دیا جائے، جن کے پاس طاقت ہے ان سے جزیہ لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی بیت المال میں مال جمع ہوگا ہمارے کام آئے گا، جن کے پاس مال نہیں وہ ہماری اولاد کو پڑھا جائیں۔ عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرا خیال پوچھتے ہو تو 2 تلوار ابو بکر کو اور 2 تلوار عثمان کو اور 2 تلوار میرے ہاتھ میں، اور ہم کو کہو اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے اتارو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کا پتہ تب لگے گا جب اپنے باپ کی گردن کو بیٹا اتار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ابو بکر ابراہیم جیسا نرم اور میرا عمر نوح جیسا سخت۔ کہا فیصلہ دے دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس 2 راستے تھے، چاہے ابو بکر کی بات مانتے چاہے عمر کی بات مانتے۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ بات عمر کی مانی جاتی، لیکن تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ بات ابو بکر کی چلتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ اس سے پہلے لکھ نہ دیا گیا ہوتا، یہ بات گزر نہ گئی ہوتی کہ فیصلہ تم نے ابو بکر کی رائے کے مطابق کرنا ہے اور ان سے مال لینا ہے، فدیہ لینا ہے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑنا ہے، آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ پہلے بات گزر نہ گئی ہوتی، حالات کا تقاضا عمر کی رائے تھی اور تقدیر ابو بکر کی رائے تھی، نبی نے فیصلہ تقدیر پر دیا، کہا ابو بکر کی رائے نافذ کر دو۔ آسمان سے وحی اتر آئی، کہا اگر رب نے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تمہیں معاف کرنے کا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم،
جو کام تم نے کیا اس پر رب کا بہت بڑا عذاب اترتا۔ قرآن کی آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی رو رہے ہیں، ابو بکر پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ حضرت عمر آئے، آ کر پوچھنے لے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں، مجھ کو بتلاؤ تاکہ آپ کی اتباع میں بھی روؤں۔ کہا عمر آج اللہ کا عذاب میں نے اتنا قریب دیکھا جتنا یہ درخت قریب ہے، اور عمر اگر آج اللہ کا عذاب اترتا روئے زمین پر سرائے تیرے کوئی نہ بچتا۔ میرا باپ کوئی کم درجے کا تھا، جب میرے باپ نے حج تمتع سے منع کیا میں بھی حج تمتع نہیں کرتا۔ یہ ہے تقلید، اور اتباع کیا ہے؟ سائل سے پوچھا امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف میرے باپ کی بات ہے اور دوسری طرف مدینے والے کی بات ہے، عرب کے بادشاہ کی بات ہے، ابو بکر اور عمر کے داماد کی بات ہے، عثمان و علی کے سسر کی بات ہے، فاطمہ کے باپ کی بات ہے، حسن اور حسین کے نانا کی بات ہے، بلال کے آقا کی بات ہے۔ امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی بات چلے گی؟ نبی کی حدیث کے مقابلے میں میرے باپ کی بات حجت نہیں۔ یہ ہے اتباع، اور وہ ہے تقلید کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں عمر تو چھوڑیے، ایک عام انسان، صحابی نہیں، نہ بدری نہ احد والا، نہ جنگ خندق میں شرکت کرنے والا، نہ بیعت رضوان میں حصہ لینے والا، نہ فتح مکہ میں شریک، ایک عام آدمی فارسی النسل، اس کی بات کو اتنا بڑھایا جائے کہ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا ہم حنفی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، پھر ہم نقشبندی ہیں، پھر قادری ہیں، پھر چشتی ہیں، پھر سہروردی ہیں، پھر حیاتی ہیں، پھر مماتی ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا بنیں گے۔ اب یہ فرق آپ نے دیکھ لیا تقلید اور اتباع میں، اور جیسا کہ میں نے درمیان میں کہا تھا کہ تقلید کا حکم کیا ہے، ان کے بقول تقلید واجب ہے، اور ہمارے نزدیک جو تقلید کی جاتی ہے حقیقت میں، عرف عام میں نہیں، کیونکہ مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں۔ کیوں؟ اس لیے خود کہتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنا اس لیے تقلید نہیں کہ قرآن کی آیت دلیل ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ خود کہتا ہے مسئلہ پوچھو۔ جب اللہ کہتا ہے تو تقلید کیسے؟ تقلید تو تب بنے گی قبول و قول الغیر من غیر حجہ، کہ اس کی بات دلیل نہ ہو، اس کی بات تو دلیل ہے، فَاسْأَلُوا۔ لہٰذا یہ مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں۔ تقلید کیا ہے؟ کسی کی وہ بات ماننا جو نہ اللہ کے قرآن میں، نہ محمد کے فرمان میں، نہ اجماع امت اور نہ اجتہاد۔ ان کے نزدیک واجب، ہمارے نزدیک حرام، بلکہ شرک۔ بعض لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ شرک کہاں سے آیا؟ اس مسئلے کو سمجھیے، مسئلہ تقلید کا عقیدے کا مسئلہ۔ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کائنات میں میرے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اے نبی تیرا بھی چلے گا کہ نہیں؟ کہا نبی کا حکم بھی قرآن کی اس آیت میں ذکر کر دیا گیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نبی کی بات ماننے والا اصل میں اللہ کی بات ماننے والا ہے، حکم صرف اللہ کا، شریعت بنانے والا اللہ ہے اور شریعت پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ شریعت بنا نہیں سکتا، وہ بات نہیں کہہ سکتا جو اللہ کی منشا کے خلاف، اور اگر کہے گا
اجتہاد کرتے ہوئے اگر کہے گا رد کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا نہیں کہا؟ میں شہد نہیں پیتا۔ اللہ نے بات مانی یا یہ پوچھا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک؟ اے نبی، جس چیز کو میں حلال کرتا ہوں تو اس کو حرام کیسے کر سکتا؟ اگر نبی وہ بات کہے جو رب کی منشا کے مطابق نہ ہو، اجتہاد تھا۔ شہد پینا فرض نہیں، واجب نہیں، چاہے پیو چاہے نہ پیو، لیکن اللہ کے نبی اگر جو یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے لیے، کہا میں نہیں پیتا، مسئلہ بن جاتا۔ اللہ نے تردید کر دی، اے نبی یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔ نبی نے جنازہ پڑھا منافقین کے سردار کا، حضرت عمر نے منع بھی کیا۔ اللہ کے نبی یہ وہی ہے جس نے ہماری ماں طاہرہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بہتان باندھا۔ اللہ کے نبی یہ وہی ہے جو جنگ احد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلا۔ اللہ کے نبی یہ وہی ہے جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی یہ وہی ہے جس نے اس موقع پر یہ کیا۔ اس کی جنازہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، عمر اللہ نے کیا کہا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اے نبی تو اس کے لیے بخشش مانگ، ایسے لوگوں کے لیے یا بخشش نہ مانگ۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 یا 20 مرتبہ نہیں، اگر تو 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا مانگے، میں نہیں بخشتا اس کو۔ یہ فیصلہ کس کا؟ رب کا۔ عمر اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، یہی کہا ہے نہ مانگ یا نہ مانگ۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ رب 71 مرتبہ بخشش مانگنے پر اس کو معاف کر دیتا، میں اس کے لیے 71 مرتبہ بھی بخشش مانگتا۔ کس لیے؟ یہ عبداللہ کا باپ ہے، یہ میرے صحابی کا باپ ہے، میں نے عبداللہ کا دل رکھنا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا، اکرمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اکرمہ کے سامنے کوئی ابو جہل کو گالی نہ دے، اس لیے کہ گالی دینے کی وجہ سے میرے صحابی کا دل دکھے گا۔ میں اس کا جنازہ کیوں پڑھاؤں؟ میں نے عبداللہ کا دل رکھنا ہے۔ اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، مجال مفتوح ہے۔ جنازہ پڑھایا، صرف جنازہ ہی نہ پڑھایا، اپنی قمیض اتار کر دی، وہ قمیض جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ تمنا کیا کرتے تھے۔ نبی کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ کے بدن پر قمیص نہ تھی، ایک عورت قمیص لے کر آئی، اللہ کے نبی کو ہدیہ دیا، نبی نے قبول کر کے زیب تن کیا۔ صحابی کی نگاہ اٹھی، اللہ کے نبی یہ قمیص مجھ کو عطا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے وہی قمیص اتاری اور اپنے صحابی کو دے دی۔ گھر گئے، صحابہ اس صحابی سے کہنے لگے تو جانتا تھا نبی ضرورت مند تھا اس وقت قمیص کا، عورت نے ہدیہ دیا، نبی نے قبول کیا، اور تو نے نبی کی پہنی ہوئی قمیص اتروا لی، شرم نہ آئی؟ کہا ساتھیو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ قمیص پہننے کے لیے لی ہے؟ نہ، میں نے یہ قمیص اس لیے لی ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے گھر والے مجھے اس قمیص میں دفنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، قمیص کی برکت کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ قمیص کی تمنا صحابی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے قمیص اپنی اتاری، عبداللہ بن ابی کو پہنائی، صرف قمیص نہ پہنائی،
اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل کیا، صرف لعاب دہن داخل نہ کیا، اس کے لیے وہ دعائیں مانگی جن دعاؤں کو سن کر ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، صحابی کے لیے دعا کی، میرے دل میں تمنا اٹھی کاش آج کا جنازہ میرا ہوتا اور پڑھانے والے محمد الرسول اللہ ہوتے۔ اللہم انت اہل الوفاء والحق فاقہی من فتنۃ القبر وعذابہ۔ کیا فیصلہ ہوا؟ آسمان سے وحی اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ آسمان سے وحی اتری، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اے نبی آج تو نے اس کا جنازہ پڑھایا، آج کے بعد ان لوگوں کا جنازہ پڑھانا دور کی بات ہے، ان کی قبر پر جا کر بھی کھڑے نہ ہونا۔ ان الحکم الا للہ فاستقم کما امرت۔ اے نبی جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو تو نے اجازت دے دی، عفا اللہ عنک، اللہ نے تجھے اس غلطی پر معاف تو کر دیا، لیکن یہ بتلا لما اذنت لہم، تو نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، نبی کا حکم ہم مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی بات مانے وہ اصل میں اللہ کی بات مانتا، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ۔ اب اللہ کی ذات میں شریک کرنا شرک، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانا شرک، عیسیٰ کو اللہ کی اولاد بنانا شرک، یہ ذات میں شرک ہے۔ صفات میں شرک کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب، ہم کہیں نبی بھی عالم الغیب، نبی نہیں بزرگ بھی عالم الغیب، بزرگ ہی نہیں بزرگ کی بلی بھی عالم الغیب۔ کہا بزرگ کی خانقاہ پر جتنے مہمان آتے تھے بلی اتنی مرتبہ میاؤں کرتی تھی، 4 مرتبہ میاؤں کرے مطلب ہے 4 مہمان آ گئے ان کا کھانا تیار کرو۔ 1 مرتبہ مہمان 5 آ گئے اور بلی نے 4 مرتبہ میاؤں کی۔ کہا پیر صاحب آج تو آپ کی بلی غلطی کھا گئی۔ کہا نہیں میری بلی غلطی کھائے۔ کہا 5 مہمان اور 4 مرتبہ میاؤں۔ کہا ان میں 4 مہمان ہیں 5واں وہابی ہے۔ یہ صفات میں شرک کہ اللہ بھی دیکھے اور پیر بھی دیکھے، ویسے دیکھے جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ انڈیا میں بیٹھا ہوا پیر دمام میں بیٹھے ہوئے مریدوں کو دیکھ رہا ہے، ان کی حرکات کو نوٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ پیر کبھی بھی اپنے مرید سے علیحدہ نہیں ہوتا، ہر وقت ساتھ ہوتا۔ یہ صفات میں شرک۔ اور احکام میں شرک کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا حکم، اس کے مقابلے میں باپ کا حکم، پیر کا حکم، مولوی اور امام کا حکم۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیمات دی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جب رب کی نافرمانی ہو پھر مخلوق کی بات نہیں۔ اگر والدین تجھ کو اس بات میں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، فلا تطعہما، پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ ہے احکام میں شرک۔ تو تقلید ایک معنی میں احکام میں شرک تک جا پہنچتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور قرآن کی اس خوشخبری کے مصداق بن جائیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس مہینے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے، جیسے بہت سے لوگوں کی گردنوں کو رمضان کی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔